بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ چھٹا سپارہ ہے سورہ النساء، اس میں آخری پاؤ سورہ النساء کا اس میں ہے، پھر سورۃ المائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے چھٹے سپارے کے شروع میں ہی، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ان آیات کا موضوع ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا یہ اصلی کفر ہے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں، تعلیمات میں فرق کرنا یہ کفر ہے، اصلی کفر ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض وحی پر تو ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر ہم ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیں، کہ اللہ کی بات فرق کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے یہ مانیں گے، یہ رسول کی بات ہے یہ نہیں مانی جائے گی۔ یہ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ حقیقت میں کفار ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے اس طرح کے کفار کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کفر کی دعوت ہمارے ہاں تحقیق کے نام پر دی جا رہی ہے۔ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے وہ اسی کفر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آپ جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے، آگے مزید آیات آئیں گی کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ وحی کا بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے۔ قرآن اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ جبریل کے علاوہ وحی کی جو اقسام ہیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نازل ہوئی ہیں، اور وہ صحابہ کے ذریعے نقل ہوئی ہیں۔ صحابہ دین کے سند کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا ہے؟ اور احادیث میں بھی ایک بڑی قسم ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی ہیں۔ حدیث جبریل ایک مکمل بہت بڑی حدیث ہے، اس میں مکمل اسلام بیان کیا گیا ہے، اس کا نام ہی حدیث جبریل ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آ کر بیٹھ گئے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا یہ جبریل ہیں، اور اسلام کی مکمل تعلیمات کے متعلق سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جوابات لیے، صحابہ سنتے رہے اور نکل گئے۔ ابھی نکلے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
تمہیں معلوم ہے یہ شخص کون ہے؟ کیونکہ حدیث کے شروع میں ہی صحابی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہمارے، اچانک نمودار ہوا، نہ اس کے کپڑے میلے ہیں، بال بالکل صاف ستھرے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پرانے دور میں اگر کوئی مسافر ہے تو وہ ضرور میلے کپڑوں والا ہوگا، اور سر میں بالوں میں مٹی ہوگی، اونٹ پر آئے گا، گھوڑے پر آئے گا، پیدل چل کر آئے گا، صحراؤں کے سفر، ہاں ایسی ایئر کنڈیشن گاڑیاں تھوڑی تھی کہ بس گھر سے چلا تھا، نہا دھو کر اترا ویسے ہی جیسے چلا تھا۔ سب تعجب میں تھے کہ یہ بندہ ہمارے محلے کا بھی نہیں ہے، ہمارے شہر کا بھی نہیں ہے، اور اچانک نمودار ہوا، کہاں سے نکلا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور اس پوری مجلس میں قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پڑھی گئی۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، سوال کرتے رہے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان۔ قیامت کی نشانیوں کی باتیں ہوئیں، اسلام کے بارے میں بات ہوئی، ایمان کے بارے میں بات ہوئی، قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پڑھی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے جو ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس چیز کا ثبوت قرآن ہے۔ جس چیز کا ثبوت بذات خود قرآن ہو، پھر آپ اس کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں اور پھر دعویٰ کریں کہ میں قرآن پر چلتا ہوں صرف؟ یہ ٹاپک آگے آئے گا، صرف آپ کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ یہاں یہ آیت جو ہے کہ جو لوگ وحی کی تقسیم کر دیتے ہیں، اب یہ ان منکرین حدیث کا شعار کیا ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو وحی ہے، اس کو ہم مانیں گے، حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، حدیث حجت نہیں، اس میں کئی قسم کے اشکالات، شبہات وہ ڈالتے ہیں، قرآن اور حدیث میں فرق کرتے ہیں۔ قرآن کو اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو ان کو کوئی راستہ نہ ملے، قرآن کو اگر صحیح طرح پڑھ لیں، وحی کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، تو یہ کفر کی طرف دعوت ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اگر یہ بیٹھ گئی چیز کہ اللہ کا فرمان تو دین ہے، نبی کا فرمان دین نہیں ہے، تو یہ واضح کفر ہے۔ جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو دے وہ لو، یہ نہیں کہا قرآن لے لو، رسول دے گا، قرآن دے، حدیث دے، رسول ہے سب سے پہلے، قرآن و حدیث سے بھی پہلے رسول ہے۔ رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہدایت نصیب ہوگی، رسول کو امام بنائیں گے تو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ یہ لوگوں نے بنائی جو تقسیم، پہلے قرآن میں مسئلہ دیکھیں گے، اگر وہاں نہ ملا پھر حدیث میں دیکھیں گے، اگر وہاں نہ ملا پھر صحابہ کے پاس جائیں گے۔ یہ کس نے اصول دیا؟ نہ ملا تو پھر وہاں جائیں گے، نہ ملا تو مطلب مل گیا تو پھر حدیث کی ضرورت نہیں، پھر نبی کی ضرورت نہیں، کتابیں الگ سے لے کر بیٹھ جائیں گے قرآن شریف کے نسخے۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی فصیح بلیغ کوئی دنیا میں موجود تھا عربی کی زبان میں؟ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کتاب دیجئے میں سائڈ پر ہو کر دین پڑھ لوں۔ سب ہدایت لینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، قبیلہ چھوڑ کر آتے تھے، ہجرت کر کے آتے تھے، ورنہ قرآن تو پورے عرب میں پھیل گیا۔ یہ تو قرآن کریم ہے، عرب لوگ تو صرف ایک صحرا میں کسی جھاڑی کے نیچے یا ٹیلے پر بیٹھا شعر کہتا ہے، پورے عرب میں اس طرح پھیل جاتا ہے جیسے جنگل میں آگ پھیلتی، اس کا کہا ہوا شعر، اور آج تک ہمارے پاس عربی لٹریچر محفوظ ہے، ایک ایک شعر محفوظ ہے۔
عرب شہراء کا اسلام سے پہلے کے دور جاہلیت کے، وہاں کلام کا لوگوں تک پھیلنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عرب لوگوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کلام چاہے بشر کا ہو، کسی کا بھی دوست کا ہو، دشمن کا ہو، اس کو یاد کر لیتے ہیں اور آگے ہو بہو پہنچاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 163 164 سورہ النساء، چھٹا سپارہ ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی ہے، ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے۔ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بالکل ویسی ہی جیسی وحی ہم نے نوح علیہ السلام اور جتنے بھی ان کے بعد نبی آئے ہیں ان پر کی تھی۔ یہ کون سی وحی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے ہم نے آپ پر بالکل ویسی ہی وحی نازل فرمائی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام نبی ہیں۔ یہ وہ وحی ہے جو نبی پر کتاب کے علاوہ نازل ہوتی، یعنی سنت، نبی کی سنت، نبی کی حدیث، اس کا ذکر ہے یہاں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لوگوں سے ملتے تھے، کون سی کتاب کی تبلیغ کرتے تھے؟ نبی کی زبان ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی جب کسی کو دعوت دیتا ہے، ہاں اللہ کی مرضی نبی پر اپنا کلام نازل کر دے، جیسے تورات، انجیل، قرآن، اور حکم دے دے کہ اس کی بھی تلاوت کریں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، اور تزکیہ کرتا ہے لوگوں کا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دو چیزیں سکھاتا ہے، کتاب اور حکمت۔ حکمت کا مطلب اہل علم واضح طور پہ فرماتے، حکمت کا مطلب قرآن کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو وحی نازل فرمائی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ آیا ہے۔ اب دیکھیں نبی ایک ایک گاؤں میں، ہر قبیلے میں نبی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ہر نبی پر وحی نازل ہوتی تھی۔ کتابیں چند ہیں لیکن وحی ہر نبی پر ہوتی ہے۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کتاب دی ہے، تورات، کب دی ہے؟ جب فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، اس کے بعد کتاب دی ہے۔ اور اس سے پہلے جو دعوت دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ وحی کے ذریعے دے رہے تھے نا۔ تو مطلب نبی پر اور رسول پر کتاب نازل ہو یا نہ ہو، وحی ہر حال میں نازل ہوتی ہے۔ کتاب بھی وحی ہے، کتاب وحی کا ایک حصہ ہے۔ یہ قرآن کریم اس وحی کا ایک حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ یہ جب اس کے متعلقہ آیات آئیں گی تو میں آپ کو انشاءاللہ یاد دہانی کراؤں گا۔ تو یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں سب سے شروع میں رکھی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ آیت بخاری شریف کے ٹائٹل میں رکھتے ہیں، اور بتانے کا مقصود یہ ہے کہ میں اس کتاب میں، بخاری شریف میں، اللہ کی وہ وحی جمع کر رہا ہوں جو نوح اور دیگر انبیاء پر نازل ہوا کرتی تھی، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ ہے قرآن کے علاوہ جو وحی ہے
احادیث کی شکل میں محفوظ ہوئی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حدیث بھی بالکل ویسے ہی اللہ کی وحی ہے جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور احادیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ نبی بشر ہے، مخلوق ہے، مخلوق کا کلام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے وہ وحی ہے۔ ہاں جو احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ ایک ریکارڈ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، جو بھی دیکھا صحابہ نے، جو بھی صحابہ سے ہوا نبی کے سامنے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا یا منع کیا یا ان کو اجازت دے دی کسی چیز کی، سارا پورا ریکارڈ ہے، ایک ہسٹری ہے، اور ہو بہو صحابہ اور تابعین نے اس کو جمع کیا ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے فوکس جو کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کتابوں کو لے کر خود امام بن جائیں۔ امام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس کیا ہے۔ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کیا سکھا رہے ہیں، قرآن کی کیا تشریح فرما رہے ہیں، تو اسی لیے وہ ہدایت کے امام قرار پائے ہیں۔ آج جو لوگ کتابوں پر فوکس کرتے ہیں اور ہدایت کے امام کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، صحابہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی ابتدا ہی غلط کر دی، ترتیب ہی غلط لگا لی کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، چاہے پوری لائبریری رکھ لیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لو۔ یہ نعرے نہ ماریں پہلے قرآن، میرے پاس تو قرآن ہے، پھر بعد میں حدیث ہے۔ یہ ترتیب جو ہے یہ ہدایت کے لیے یہ ترتیب نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے ترتیب ہے پہلے رسول محمد الرسول اللہ، حتیٰ کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے یہ بھی محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے تو قبول ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ اہل کتاب بھی کہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مسئلہ تو ابھی آئے گا، آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی، بنیادی دلائل اس مسئلے کے آگے آئیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ وحی کا بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے، پھر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کیا وہ جو قرآن کے علاوہ وحی نازل ہوئی ہے اس کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے تو کہاں دلیل ہے؟ یہ سب آگے آنے والے ہیں مسائل۔ اگر آپ توجہ سے اور اس چیز کو سیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اہتمام کرنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو مختصراً ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ آیت اللہ کا فرمان ہے، جو شخص بھی اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا یہ لوگ فاسق ہیں، تیسری جگہ فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس سے متعلق پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت کسی طبقے کے، امت اسلامیہ کے کسی خاص طبقے سے متعلق نہیں، بلکہ یہ عام ہے سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ لیکن خوارج نے ہمیشہ اس آیت کو حکمرانوں کے ساتھ اٹیچ کیا، اس میں علماء بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، عوام بھی، سب اس کے اندر آتے ہیں۔ جو شخص بھی، کیا حکمران اگر شریعت کے خلاف فیصلہ کرے تو کافر ہو گیا اور میں جو مرضی کروں میں پکا مومن؟ مفتی صاحب کا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے، وہ
امام اہل سنت ہے، حکمران کے اندر اگر بے دینی دیکھی تو وہ کافر، اور مولانا صاحب نے پوری شریعت ہی بدل کے رکھ دی ہے، وہ امام مجدد محدث ہے۔ اگر حکمران کافر ہے تو یہ مولوی صاحب بھی کافر ہے۔ اگر یہ مولوی صاحب کے پاس بہت ساری دلائل ہیں، شواہد ہیں کفر کے فتوے سے بچنے کے، وہ حکمران کے لیے بھی ہیں، پھر وہ مولوی صاحب سے نکلوانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب کو پہلے کفر کے کٹہرے میں لایا جائے کہ یہ جو مولوی صاحب کفر کے فتوے بانٹتا ہے، اس کفر کے فتووں میں یہ خود بھی آتا ہے، اور یہ فطرت ہے۔ جو بھی تکفیر خوارج کے منہج پر چل کر فتوے لگاتا ہے، وہ اپنے ہر فتوے کی زد میں خود آ رہا ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور کوئی بھی شخص جو بھی اللہ کی شریعت کے سے ہٹ کر، اللہ کے نازل کردہ حکم کے کو چھوڑ کر کسی اور حکم کو اپنا لیتا ہے، شریعت کو نہیں دیکھتا۔ تحاکم، یہ مسئلہ کون سا ہے عقیدے میں؟ اس کو کہتے ہیں التحاکم الی اللہ و الی رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تحاکم کرنا، مطلب اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو فرض کہیں گے وہ فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو حرام کہیں گے وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو جائز کہیں گے وہ جائز ہے، اور ان حکموں کو کوئی بدل نہیں سکتی دنیا کی طاقت، کوئی نہ بدلوا سکتا ہے ہم سے، نہ کوئی ہم سے منوا سکتا ہے ان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سے ہٹ کر۔ یعنی ہم مسلمان، چاہے ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوگا گناہ گار ہے، شراب پیتا ہے، لیکن اس سے مسلمان ہے، اس سے کبھی بھی آپ یہ نہیں کہلوا سکیں گے کہ شراب حلال ہے، اور شراب کے بغیر اس کا وقت نہیں گزرتا، لیکن اس سے کبھی آپ شراب کو حلال نہیں کہلوا سکیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کا عقیدہ، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس چیز کو حلال نہیں قرار دیتا ہے، وہ اس کے عقیدے میں راسخ ہے۔ یہ اللہ کے یہ تحاکم الی اللہ و الی رسولہ، یہ چیز اس کے اندر مضبوط ہے کہ وہ جس چیز کو شریعت نے حرام کہا ہے اس کو وہ حلال کہنے کی جرت نہیں رکھتا ہے، چاہے اس کی محبت میں مبتلا ہے، یہ اس کا گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی شراب پیتا ہی نہیں لیکن اس کو بڑا اعتراض ہے یہ شراب کیسے حرام ہو گئی، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، کبھی شراب سونگی تک بھی نہیں لیکن کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک وبا چلی ہے کہ اسلام قرآن اور حدیث کے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو مولویوں سے جوڑ دیتے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ مولوی مطلب کیا ہے؟ بغض ہے، شریعت سے بغض اس طرح نکالتے ہیں مولوی کو ٹائٹل دے کر، مولوی کو سامنے لا کر، کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لے نہیں سکتے۔ اگر ایسی بات ہے، یہ ہے تحاکم الی غیر اللہ و الی غیر رسول اللہ، کہ جس شخص کو شریعت کے احکامات ہضم نہ ہوتے ہوں اور اس کا دل ہر وقت یورپین یہ جو الحاد اور لبرلزم، سیکولرزم، اس طرح کی جو دعوتیں ہیں اس طرف لپکتا ہے دل، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سارے اس ملک میں پابندی لگ جائے، حرام حلال کہنے پر پابندی لگ جائے، کوئی شخص کو اجازت نہ ہو کہ کہے کہ یہ حرام ہے، حلال ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، یہ کھلا نفاق ہے، یہ کھلا کفر اکبر ہے۔ یہ کسی عام شخص میں ہو یا کسی حکمران میں ہو، کسی میں بھی ہو، اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہم کسی کے ظاہر پر فتویٰ نہیں، ظاہر دیکھ کر کہ اس نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، مثلا شراب پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں لے سکتے کہ وہ شراب کو حلال قرار دیتا ہے۔ ایک آدمی شریعت پر نہیں چل رہا، نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں لے سکتے کہ یہ اللہ کے حکموں سے بغض رکھتا ہے۔
یہ تو اس کو خود پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے شریعت سے بغض رکھتا ہوں یا اللہ کی شریعت کا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں بھی مخالفت کرتا ہوں اپنی ہوا پرستی میں آ کر، ہوائے نفس میں آ کر یا دنیا داری میں آ کر، تو ہے پھر بھی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور نظریے کو، یعنی غیر مسلموں کے نظریے کو اپنا لینا، یہ پھر کفر ہے، لیکن کفر دونا کفر، اس کے حق میں کفر دونا کفر قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی شریعت کو اور غیر اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کے بنائے ہوئے نظریات اور قوانین کو برابر سمجھتا ہے، یہ کفر اکبر ہے۔ لیکن جب تک ایک مسلمان کہتا ہے شریعت سب سے اوپر ہے، اسلام سب سے اعلیٰ ہے، اسلام ہی اصل دین ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی اصل ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر رکھتا ہے، پھر وہ مخالفت کرتا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کو ہم کفر اکبر نہیں کہہ سکتے۔ خوارج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کو بھی دیکھیں شریعت کے خلاف اس پر کفر اکبر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں اس مسئلے میں تفصیل ہے، تفصیل دیکھی جائے گی، اگر اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو پھر لگائیں گے، تفصیل دیکھنے کے بعد مطلقاً یوں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے اہل سنت۔ اور پھر اس میں اس کے اندر صرف حکمران نہیں آتے، اس میں ہر شخص کے لیے ہے یہ آیت کہ جو بھی شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کا باغی ہوتا ہے اور اس کو یہ درجہ نہیں دیتا کہ یہ اس قابل ہے کہ آج اس کو نافذ کیا جائے، یا ہم اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں اللہ کے حکموں کو، پردے کا حکم، کتنے لوگ ہیں جو اجازت دیتے ہیں گھر میں پردے کے حکم کو آنے کا؟ پردہ، عورتوں کا پردہ، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں اس کو سمجھ آ جائے، عبادت سمجھ کے پردہ کرتی ہے تو اس کی مخالفت کہاں سے شروع ہوتی؟ اس کے اپنے گھر سے، بھائی، باپ، بیٹا، یہ مخالفت کرتے ہیں گھروں میں، اور گھروں میں کتنے ایسے احکامات ہیں جو ہمارے ذمے ہیں کہ ان کو نافذ کرنا ہے۔ گھروں کے اندر، شادی کے اندر، بیاہ کے اندر، غمی کے اندر جو شریعت نے احکامات بتائے ہیں، ہم ان میں اپنے قبائلی خاندانی رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ رواج کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی ہندوازم سے آیا ہے، کوئی سکھ ازم سے آیا ہے، اور لیکن اس کے لیے اس طرح کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس وقت بتائے نا کہ بھائی شادی بیاہ میں یہ جو ہے بے حیائی کے کام چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں جب تک شادی ہے اس بندے کو اعتکاف میں بٹھا دو، جب تک گھر میں شادی چل رہی ہے اس بندے کو کہیں اعتکاف میں بٹھا دو یا چلے پر بھیج دو، تبلیغ میں کہیں نکال دو یہاں سے، اور سب کو وہ زہر کی طرح لگتا ہے۔ اور یہی لوگ جب ان کو جب اسلام کا نعرہ مار کر بلایا جائے، سب سے پہلی صفوں میں چوک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں چورنگی میں، اسلام کے لیے، حکمرانوں کے خلاف، اور گھر میں اسلام کو آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو خوارج میں اور اہل سنت میں یہ فرق ہے کہ خوارج ان آیات کو حکمرانوں سے خاص کر کے فتوے لگاتے ہیں، اور ان کا مقصد کیونکہ انقلاب ہوتا ہے، کرسی ہوتا ہے جس کو وہ خلافت کا نام دیتے ہیں، تو اس سے نیچے آنے ہی نہیں دیتے۔ تو ایک نوجوان، متاثر نوجوان، خوارج کے افکار سے متاثرہ نوجوان بڑا پریشان تھا، یہ آیت لیے پھر رہا تھا۔ میں نے اسے بولا کہ آج آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی فجر کی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم نازل کرتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، کیا آپ نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کیا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کافر نہیں ہوئے آپ کی لاجک کے مطابق؟ کہنا
اللہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ سارے آسمان سے اترے ہیں نا. صبح سے شام تک کتنے حکموں کو ہم خود توڑتے ہیں، اور اگر صرف خوارج کے ذہن کے مطابق ترجمہ لے کر ہم فتوے لگانا شروع کر دیں تو سب سے پہلے خود نکلیں گے اسلام سے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. جب بھی کوئی اس طرح کی دعوت، کوئی افکار یا لٹریچر ملے تو اس لٹریچر کو لے کر عالم کے پاس جائیے، تاکہ وہ کہیں دماغ میں ایسے جراثیم نہ ڈال دیں کہ پھر بعد میں وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں، کہ آپ کو عام فہم احادیث بھی سمجھ نہ آئے. پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.